السلام علیکم ساتھیوں اور دوستوں، ہم نے کتاب انسان کامل کا صفحہ نمبر 132 تک سنا تھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم اس کتاب کے بقیہ صفحات کی طرف آتے ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ خانہ کعبہ کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ قریش نے عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی سعادت اس کو ملے، لیکن مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ باہم تکرار نے یہاں تک طول پکڑا کہ تلواریں نکل آئیں۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ سب قبیلے رضامند ہو گئے۔ دوسرے دن سب قبائل کے معزز لوگ اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ بیت اللہ میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ سب لوگ خوش ہو کر کہنے لگے کہ امین آ گیا، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ آپ نے معاملے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود رکھا، سب قبائل کو چادر کے کونے پکڑا دیے اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر دیا۔ آپ کی معاملہ فہمی اور عقل مندی نے قبائل کو اس خون ریزی سے بچا لیا جو برسوں اور مدتوں تک چلتی رہتی۔ یہ تعمیر سن 606 میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ شادی۔ آپ کی ایمانداری دیانتداری سے عرب کی ایک معزز بیوہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت متاثر ہوئیں۔ وہ معاش کے لیے اپنا مال تجارت میں لگاتیں۔ انہوں نے حضرت کی دیانت کی تعریف سن کر ان سے کہا کہ میرا مال تجارت بھی قافلے کے ساتھ لے جائیں، میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ آپ کے حسن معاملہ اور ایمانداری کی وجہ سے بہت منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس نے سفر میں جو دیکھا اس کا حال اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور پاکیزہ صفات کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ آپ کی خوبیوں کو سن کر انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا۔ چچا کے مشورے سے آپ نے پیغام قبول کر کے شادی کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال کی تھی۔ خطبہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا۔ 500 طلائی درہم مہر ہوا۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ لڑکیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور لڑکوں کے نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ تھے۔ یہ لڑکے کم سنی میں ہی داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قطبیہ کے بطن سے پیدا ہوئے مگر وہ بھی کم سنی میں ہی انتقال کر گئے۔ حضرت خدیجہ 25 سال تک آپ کی ہم سفر رہیں اور ہمیشہ ہر معاملے میں آپ کی رفاقت کی۔ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ مال و دولت ہمیشہ راہ خدا میں صرف کرتی رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بہت محبت تھی۔ جب تک آپ حیات رہیں دوسری شادی نہیں کی، جبکہ اس وقت معاشرے میں کئی شادیاں کرنے کا عام دستور اور رواج تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی حکم بن حزام رئیس مکہ تھے۔ وہ آپ کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ وہ حرم کے منصبدار اور ادارۃ الندوہ کے مالک تھے۔ انہوں نے الندوہ کو امیر معاویہ کے ہاتھ 1 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا اور پھر یہ رقم خیرات کر دی۔ اگرچہ انہوں نے کافی عرصے تک اسلام قبول نہیں کیا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی حلہ یعنی یمنی چادر، خاص قسم کا جبہ
جبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خریدا، جس کی قیمت 50 اشرفیاں تھیں۔ تحفہ لے کر مدینہ آئے، حضور اقدس کی نظر کرنا چاہا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر لینے سے صاف انکار کر دیا کہ میں مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا، اگر تم مجھے قیمتاً دو تو میں خرید لوں گا۔ مجبوراً انہوں نے قیمت لی۔ حضرت زماد بن طابہ قبل اسلام جراحی اور طبابت کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے دوستوں میں سے تھے۔ زمانہ نبوت میں مکہ آئے تو دیکھا آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول شور مچا مچا کر کہتا جاتا کہ مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پاگل پاگل۔ زماد نے لڑکوں کو دیکھ کر سوچا شاید آپ واقعی بیمار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ نے جواب میں حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ ان پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد کافی عرصے آپ تجارت میں مشغول رہے، اور جب معاش سے بے فکری ہو گئی تو یاد خداوندی اور ریاضت میں مصروف رہنے لگے، جس سے آپ کے دل کو طمانینت و سکون ملتا۔ آپ خلوت نشین ہو کر عبادت میں مشغول رہتے۔ مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر غار حرا میں چلے جاتے، کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے اور یاد الہی میں مستغرق ہو جاتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر کچھ توشہ لے کر چلے جاتے۔ نبوت سے قبل شروع میں آپ پر خواب کی حالت میں اسرار منکشف ہوتے اور صبح ہوتے ہی وہ سب کچھ ظہور پذیر ہو جاتا۔ غالباً یہ نبوت کا پیش خیمہ تھا۔ باب 4 طلوع اسلام بعثت۔ سورہ علق آیت نمبر 1 تا 4 کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہ سورت ترتیب نزول کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے چند سال قبل ایک خاص قسم کی روشنی چمک محسوس ہوتی تھی، لیکن اس چمک میں کسی قسم کی آواز نہیں تھی۔ جیسے جیسے بعثت کا زمانہ قریب آ گیا، آپ تنہائی پسند اور عزلت نشین ہوتے گئے۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ یہ غار 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا تھا۔ آپ کچھ پانی اور ستو لے کر جاتے اور غار میں بیٹھ کر اپنے طور پر خدا کی عبادت کرتے، اس کی بڑائی اور تعریف کرتے، کائنات اور قدرت کے مظاہر پر تفکر کرتے اور خالق ارض و سما کی ثنا کرتے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ وہی عبادت تھی جو ان کے جد امجد ابراہیم کیا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ ستاروں کو دیکھا تو دھوکہ ہوا، چاند نکلا تو حیران ہوئے، سورج کو دیکھا تو شبہ ہوا، لیکن جب سب غروب ہو گئے تو پکار اٹھے میں فانی چیزوں کو نہیں مانتا، اور کہتے پس اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کارلائل ایک انگریز مورخ نے آپ کی اس کیفیت اور عبادت کا نقشہ اپنی کتاب میں اس طرح کیا۔ سفر و حضر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ دنیا کیا ہے؟ نبوت کیا چیز ہے؟ میں کن چیزوں پر اعتقاد کروں؟ غار حرا کی چٹانیں، کوہ طور کی سربلب کی چوٹیاں، کھنڈر اور میدان، دوران گردش و لیل و نہار، چمکتے ستارے اور برستے بادل، کوئی بھی ان کو اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی بگڑی ہوئی حالت پر ترس کھاتے اور سوچتے کہ کس طرح ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ اس عرصے میں آپ کو رویا نظر آنے لگے، یعنی خواب نظر آنے لگے۔ جو کچھ رات کو دیکھتے صبح کو ظہور پذیر ہو جاتا۔ آپ بہت حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر القاء ہونے لگا، کبھی کبھی فرشتہ نظر آنے لگا۔
رسالت۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات غار حرا میں روح الامین تشریف لائے اور بشارت دی کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں سرایت کر گیا۔ اس کے بعد پوری سورۃ العلق نازل ہوئی۔ آپ بہت گھبرائی ہوئی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ پر چادر ڈال دو۔ جب آپ کی طبیعت پرسکون ہوئی تو بیوی سے کہا میں عرصے سے ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ اور اندیشہ ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تسلی اور حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت نیک، شریف اور رحم دل انسان ہیں۔ لوگ آپ کو صادق و امین کہتے ہیں۔ واقعی آپ بہت سچے اور امانت دار ہیں۔ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کے آپ حامل ہیں۔ بے کس و بے نواؤں کے مددگار اور بوڑھوں کے خدمت گزار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی نہ گھبرائیں اور نہ پریشان ہوں بلکہ بالکل پرسکون اور با اطمینان رہیے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بے چین اور متفکر ہوئیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بیان کی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی تھے۔ اس زمانے میں عرب میں عیسائیت آ چکی تھی۔ عرب میں کچھ ایسے افراد تھے جو ایک نبی کے منتظر تھے، کیونکہ اہل کتاب کو معلوم تھا کہ ایک نبی ابھی آئے گا، اور اکثر یہ خبریں ادھر ادھر سے اڑتی رہتی تھیں کہ عنقریب وہ رسول ظاہر ہونے والا ہے جو ابلیس کے لشکر پر غالب آئے گا۔ عرب کے ان افراد کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے جو کسی نبی کے منتظر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے فوراً ہی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا۔ آپ نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا دنیا میں جس نے بھی توحید کی تعلیم دی لوگ اس کی جان کے دشمن ہو گئے اور اکثر انبیاء کو ہجرت کرنی پڑی۔ اس واقعے کے چند دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ احادیث میں ہے کہ سورۃ العلق کی شروع کی آیات نازل ہونے کے بعد ایک عرصے تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ تردد کا شکار ہو گئے۔ رسول مقبول کا یہ ڈر، یہ تردد، یہ اضطراب اور جلال الہی کا تاثر نبوت کے بارے گرہ کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ نبوت ایک بارے گراں یا اجر عظیم ہے، اس لیے آپ کو اس کا متحمل بنایا جا رہا تھا کہ آپ نے اس بارے عظیم کو اٹھانا تھا۔ ایک دن جنگل میں آپ کو آواز سنائی دی۔ اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو زمین اور آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تخت پر بیٹھا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا گئے، لوٹ کر گھر آئے اور کپڑوں میں لپٹ گئے۔ اس وقت سورۃ المدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں آپ کو تبلیغ کا حکم آ گیا۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ ہے: اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بزرگی بیان کرو اور پاکیزہ کپڑے پہنو اور ناپاکی سے دور رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا فرض منصبی ادا کرنا شروع کیے تو سخت تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو بتدریج بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہیں، اس لیے آپ کا کام صرف تبلیغ ہی نہ تھا بلکہ آپ نے نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کرنا تھا۔ سابقون
اولون۔ سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت علی جو آپ کے زیر تربیت پروان چڑھے تھے، زید بن حارث جو آپ کے لاڈلے چہیتے بیٹے کی مانند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگری دوست یار غار حضرت ابو بکر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معززین شہر میں ممتاز ترین حیثیت رکھتے تھے اور با اثر تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ جو سابقین اول صحابہ کرام ایمان سے بہرہ مند ہوئے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن مسعود، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیاب بن الارت شامل تھے۔ یہ تبلیغ بہت خاموشی اور نہایت احتیاط سے ہوئی۔ خاص لوگوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو کسی پہاڑ کے دامن میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، البتہ چاشت کی نماز حرم شریف میں ادا کرتے، کیونکہ یہ نماز قریش میں بھی جائز تھی۔ ایک دن کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب ادھر آ گئے۔ ان کی جدید طرز کی عبادت کو کھڑے غور سے دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سے دین کی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا، میں اس دین کو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے، کوئی تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ 3 سال تک نہایت رازداری سے تبلیغ کا فرض انجام پاتا رہا۔ آفتاب اسلام میں طلوع ہو کر اوج کی جانب گامزن تھا کہ اللہ تعالیٰ کا صاف حکم نازل ہوا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 94 کا ترجمہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے باشگاف کہہ دو اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ ارشاد ربانی ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 214 کا ترجمہ ہے، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ بخاری شریف۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، یا اہل قریش! جب لوگ آ گئے تب آپ نے کہا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر نظر آ رہا ہے تو تم کو یقین آ جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر شدید عذاب آئے گا۔ یہ سن کر سب لوگ خصوصاً آپ کے چچا ناراض ہو کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد آپ نے ایک دعوت کا انتظام کروایا جس میں آپ نے عبد المطلب کے پورے خاندان کو بلایا۔ کھانے کے بعد آپ نے وعظ دیا اور فرمایا کہ مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو دین اور دنیا دونوں کے لیے ہے۔ اس بارے گرہ کو اٹھانے میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ پوری محفل پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حالانکہ کم سن ہوں، کمزور ہوں اور آنکھوں کی بیماری ہے، مگر میں آپ کا ہر طرح ساتھ دوں گا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت بن گئی۔ آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے آپ کو گھیر کر زد و کوب کرنا شروع کیا۔ حارث بن ابی حالہ نے آپ کو آ کر بچانا چاہا اور شہید ہو گئے۔ اسلام کے لیے یہ پہلا خون تھا، پہلی شہادت تھی۔ قریش کا خیال تھا کہ نبوت کا منصب اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملنا چاہیے تھا۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا تو کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا۔ قریش مشتعل تو بہت تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر سکتے تھے، کیونکہ قبیلوں کی جنگ چھڑ جانے کا خدشہ تھا۔
चुनांचे उन्होंने आपको इंतहाई तकलीफ़ें और अजियतें देनी शुरू कर दी। गलाज़त आपके ऊपर डाल देते, गालियाँ देते, रास्ते में कांटे बिछाते। एक मर्तबा अतबा ने गले में चादर डालकर घसीटा तो घुटनों के बल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े। कुरैश हैरान थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इस कदर तकालीफ बर्दाश्त करते हैं। ऐसी ज़बरदस्त मुशक्क़त बर्दाश्त करने का क्या सबब है? क्या ये दौलत के ख्वाहिशमंद है? इस ख्याल से उन्होंने अतबा बिन रबिया को आपके पास भेजा कि वो जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रज़ामंद करके मसालहत करें। अतबा को पूरा यकीन था कि वो कामयाब व कामरान आएंगे। जब उन्होंने जाकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मक्का की हुकूमत मिल जाए तो हम तुम्हें हाकिम बनाने को तैयार हैं। अगर तुम्हें मालो दौलत चाहिए तो हम ज़रो जवाहिर के ढेर लगा देते हैं। अगर किसी अमीर तरीन खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो तो हम शादी करा देते हैं। आपने जवाब में कुरान की चंद आयत पढ़ी। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 6 का तर्जुमा है, ए नबी इनसे कहो मैं तो एक बशर हूँ तुम जैसा। मुझे वही के ज़रिए बताया जाता है कि तुम्हारा खुदा तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा तुम इसी का रुख इख्तियार करो और इसी से माफ़ी मांगो। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 9 का तर्जुमा है, ए नबी इनसे कह दो क्या तुम इस खुदा से कुफ्र करते हो और वो दूसरों को उसका हमसर ठहराते हो। जिसने 2 दिन में ज़मीन को बना दिया वही तो सारे जहानों का रब है। अतबा पहले तो गौर से कलाम पाक को सुनता रहा, फिर खामोशी से उठकर चला गया। वो कलाम इलाही से इस कदर मुतासिर हुआ कि आने वाले अतबा और जाने वाले अतबा में बहुत फ़र्क था।